آپ ایک ایسے انسان کے وجود پر یقین کریں گے جو ہزاروں سال سے اس زمین پر چل رہا ہے، ایک ایسا مسافر جس نے انسانی تاریخ کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس نے سکندر اعظم کو ناکام ہوتے دیکھا اور حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کے علم کو حیرت میں ڈال دیا۔ تاریخ نے انہیں خضر کہا، وہ ہستی جو موت کے قانون سے آزاد ہے، جو آج بھی صحراؤں، سمندروں اور اولیاء کی مجلسوں میں موجود ہے، لیکن وہ اصل میں ہیں کون؟ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ اس کشتی میں بھی سوار تھے جس نے انسانیت کو طوفان نوح سے بچایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے۔ آپ کے آباء و اجداد دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا لقب خضر پڑنے کی وجہ اللہ کی وہ خاص عنایت ہے کہ آپ جس خشک لکڑی یا بنجر زمین پر بیٹھ جاتے تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا، اس لیے وہ زندہ ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پراسرار ملاقات کے بارے میں جاننے سے پہلے آب حیات کے تذکرے کے بارے میں جان لیتے ہیں، جو حضرت ذوالقرنین کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ چشمہ جس کا ایک قطرہ انسان کو قیامت تک کی زندگی دے دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں نکلے، مگر مقدر کا سکندر کوئی اور تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پہلے اس چشمے تک پہنچے، اس میں غسل کیا اور اس کا پانی پیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رجال الغیب کے سردار ہیں، وہ ہستی جو نظروں سے اوجل لہ کر کائنات کے مختلف امور کو اللہ کے حکم سے چلانے میں مدد کرتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ رائے کے مطابق آپ زندہ ہیں اور کچھ کے مطابق آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات یقینی تھی، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک اثر انگیز خطبہ دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ کیا اس دنیا میں آپ کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے جو اتنا اثر انگیز خطبہ دے سکے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیوں نہیں؟ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جس کا علم تمہاری سوچ سے بھی بلند ہے۔ ان سے ملنے کی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتائی گئی کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا لے وہی آپ کی منزل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا۔ کھانے کے لیے انہوں نے ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے تھیلے میں رکھ لی اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پھر وہ دونوں چلتے گئے، چلتے چلتے وہ تھک گئے۔ پھر انہوں نے آرام کا ارادہ کیا، ایک ایسی جگہ جہاں دو سمندر مل رہے تھے۔ ایک طرف کا پانی گہرا نیلا تھا اور دوسری طرف کا سبزی مائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چٹان پر آرام کر رہے تھے کہ اچانک تھیلے کے اندر سے مچھلی زندہ ہو کر اپنا راستہ بناتی ہوئی سمندر میں نکل گئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایک پراسرار وجود ان کا منتظر تھا۔ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم اس حقیقت کو کیسے برداشت کرو گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ کے اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ پہلا قدم اور پہلی ہی حیرت، وہ دونوں چلتے گئے اور پھر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اس کے رہنے والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کرائے کے ان دونوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا ہی برا کام کیا، انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں اپنی کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا، یہ آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت خضر نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر وہ دونوں چلتے گئے۔ ایک سرسبز باغ، یہاں پر کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اسے جان سے مار دیا۔ دوسرا واقعہ پہلے سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے بہت ہی برا کیا۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گا، اگر میں کچھ بولوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلتے گئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت پتھر دل تھے۔ وہ مسافروں کو دھکے دے کر نکال رہے تھے۔ وہاں ایک بسیدہ دیوار تھی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایسے پتھر دل ہیں کہ مہمان کو کھانا بھی نہیں پوچھتے، اور آپ نے بغیر کسی معاوضے کے ان کی دیوار درست کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اور نہیں، میں آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اور اب سنو، اس کشتی کا تختہ میں نے اس لیے نکالا تھا کہ وہ دو غریب لڑکوں کی تھی اور ان کے کمانے کا واحد ذریعہ تھی، لیکن سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو ہر ظالم کشتی کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے عیبدار بنایا تاکہ وہ اسے چھین نہ سکے، اور دوسرا اس بچے کی میں نے جان اس لیے لی کہ اس کے والدین مومن تھے اور وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے زحمت بنتا، اور تیسرا اس بستی کی دیوار میں نے اس لیے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو جب وہ دونوں یتیم بچے جوان ہوں تو وہ اس خزانے کو پا لیں۔ اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے رب کا رحم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، اگر وہ تھوڑی دیر اور صبر کرتے تو ہمیں اس طرح کے مزید واقعات سننے کو مل جاتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کی کشتی کا ٹوٹنا
آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس ہمیں تھوڑا صبر اور اس کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔